जिस जज ने इस हुकूमत को, जाली हुकूमत को बचाने के लिए अपना ईमान भी दांव पे लगा दिया, अपना ज़मीर भी मुर्दा कर लिया, वो कहता था मुझे तो नजर ही नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। 26वीं आईनी तरमीम के बारे में चंद बातें तो मैंने गोशगुजार की थी आपके गुज़श्ता वीडियो में। जिस रात ये ड्रामा हुआ वो सारी रात पार्लियामेंटेरियन अवाम के दर्द में, गरीब अवाम के दुख में, गरीब अवाम की हमदर्दी में सारी रात बैठे रहे। पहले तकरीरें हुई, पहले सेनेट में, और फिर 10-11 बजे जाकर कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ। ये वो मेंबरान असम्बली हैं, ये वो मिनिस्टर हैं, ये वो बड़े लैंडलॉर्ड हैं, ये बड़े बड़े जागीरदार हैं जिनको मिलना आप चाहें तो पूरा महीना भी अगर दरवाज़ा खटखटाएं तो आप नहीं मिल सकते। साहब इस्लामाबाद हैं, साहब कराची हैं, साहब दुबई हैं, साहब लंदन हैं, साहब मीटिंग में हैं। ये उस रात बाद सोते भी रहे, आंखें भी बंद उनकी हो रही थी, लेकिन सारी रात ये असम्बली में बैठे और फ़कीर की राय पूछें तो उस रात जो तकरीरें की, सबसे ज़्यादा शर्मनाक तकरीर जो थी बिलावल और ख्वाजा आसफ की थी। बिलावल बड़ा बढ़ चढ़ के चैम्पियन जमहूरियत का बना हुआ था। मिसाक जमहूरियत, मिसाक जमहूरियत मेरी वालदा का ख्वाब। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था मिसाक जमहूरियत क्या है। मिसाक जमहूरियत पे अगर तवज्जो रहती तो डूब के मर जाते, ऐसा इक़्तिदार ना लेते जो जाली होता। जिस इक़्तिदार के देने वाले भी जब कभी आपको थोड़ा सा इधर उधर आप करते हैं तो वो कहते हैं जाली इक़्तिदार में, जाली इंतखाब के ज़रिए तुम्हें बिठाया हुआ है, तुम्हारी पता नहीं किस दिन छुट्टी हो जाएगी। उसकी बिना पे इतना उछल कूद करना, आईनी तरमीम हम अपने बलबूते पे कर लेंगे। यानी बिलावल उन दिनों मौलाना की मिन्नतें भी करता था, एक तरफ से आके बाहर धमकियां भी लगाता था। बिलावल के वालिद ने जो आइन बनाया था उसमें सबको साथ लेके चलने की एक मिसाल कायम की थी, और उसमें साल लगा या 1.5 साल लगा। मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की मर्जी भी पूरी की गई, उनको मुतमईन किया गया। मुफ्ती महमूद साहब को, प्रोफेसर गफूर साहब को, अपोजिशन जमातों को, वली खान को, बजंजो वगैरह को, सबको मुतमईन करके, तमाम इत्तेफाक राय करके, कोई एक बंदा भी असम्बली में आइन बन रहा है, मुल्क को इसने जोड़ना है, मुल्क को इसने इकट्ठा रखना है। लेकिन बिलावल को इस बात की फिक्र नहीं थी। बिलावल को तो जिन्होंने टास्क दिया हुआ था उसको ये था कि मुझे थपकी मिले कि वाह भाई वाह, तुम तो बड़े काम के आदमी हो, शहबाज तो बड़ा निकम्मा आदमी है, कुछ कर ही नहीं सका। सारी रात वहाँ तकरीरें हुई पहले तो, और ख्वाजा आसफ की तकरीर जिन्होंने सुनी है, उसकी बेशर्मी, उसकी नौसत उसके चेहरे से आया थी, और उसने पूरी कोशिश की कि अपोजिशन को गुस्सा दिलाए, अपोजिशन बाइकाट करके बाहर चली जाए, और हम अपनी मर्जी की तरमीम, जो पहली तरमीम का मुसवदा जो नून लीग ने छुपाए रखा, जो अपने मिनिस्टरों को भी नहीं दिया, जो अपने MNAs को भी नहीं दिया। जिस दिन शहबाज मौलाना के पास गया, इसहाक डार, जवाद शरीफ साहब, मौलाना ने कहा वो मुसवदा तो लाओ, कौन सा है? तो उन्होंने कहा मुसवदा तो हमारे पास भी नहीं है, और मुसवदा आ जाएगा एक आधे दिन में। और अगले दिन आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐलान किया कि मुझे मुसवदा मिल गया। तो इस जो जितनी कुछ स्टोरी मैंने सुनाई है ये सब आप सुन चुके हैं टीवी चैनलों पे, बड़े एंकरों से भी सुन चुके हैं, यूट्यूबरों से भी सुन चुके हैं, और असम्बली में भी इसकी बाज़गश्त सुनाई देती रही। मौलाना ने भी कई दफ़ा प्रेस के सामने कहा कि मुसवदा ही को नहीं। तो क्या इतना ही इनकी शर्म के लिए काफ़ी नहीं था? अगर इनको शर्म या हया होती, अगर ये जमहूरी लोग होते तो ये जूती नहीं थी इनके सर पे बहुत बड़ी, जो ये कह रहे थे, कह कुछ रहे थे, कर कुछ रहे थे। अच्छा, उस दिन रात जो तकरीरें हुई वहाँ,
میں بھی تقریباً ساری رات ہی صبح تک ووٹنگ ہونے تک دیکھتا رہا. بلاول، خواجہ آصف اور باقی بھی جن حکومتی بندوں نے، فاروق ستار، اس نے بھی ایسے ادھر ادھر کی کھچیں ماری، کوئی کام کی بات اس کی تقریر میں نہیں تھی. یہ بہت بڑے انقلابی تھے جن کا انقلاب ٹھوس ہو گیا. یہ انقلابی تھے. تقریریں اس دن ہوئیں. عمر ایوب نے تقریر کی، حق ادا کر دیا. گوہر ایوب نے تقریر کی. علی محمد نے تقریر کی. جو تقریریں ہوئیں اپوزیشن کی طرف سے، اگر کچھ تھوڑی بہت شرم حیات حکمران جماعتوں میں، اتحادی جماعتوں میں ہوتی تو اس ترمیم کو منظور کروانے کی بجائے قوم سے اور پوری اسمبلی سے معافی مانگ کے اپنے اس قدم سے پیچھے ہٹ جاتے. ہاں، مولانا کی بھی تقریر ہوئی اس دن، لیکن مولانا کی تقریر اس دن جو ہوئی اب وہ ماٹھی تقریر تھی. مولانا کی تقریریں جو باہر ہوئیں، جو انہوں نے اپنے جلسوں میں کی، جس میں انہوں نے للکارا، اس دن لگا کوئی جوان بول رہا ہے. اور اسمبلی والی تقریر چونکہ مولانا کمپرومائز ہو چکے تھے، مولانا تو یہ تاثر دے رہے تھے میری ترمیم، مولانا آپ کی ترمیم تو تھی، تو یہ آپ نے عدلیہ کو غلام بنا دیا. اور تقریباً 27 سال سے جو سسٹم چل رہا تھا کہ جو سینئر جج ہوگا وہی چیف جسٹس ہوگا، اس کو آپ نے تہس نہس کر کے رکھ دیا. رات کے آخری سے فجر کے وقت آ کے ترمیم پاس ہوئی. زرداری صاحب نے 8 بجے کا ٹائم رکھا کہ 8 بجے سائن کریں گے، لیکن 8 کی بجائے پھر اسے بدل کے 6 بجے کر دیا. 6 بجے سائن کر دیے، 8 بجے اس پہ آرڈر جاری ہو گیا جو ترمیم ہوئی. یہ اتنی جلدی، اتنی سپیڈ. اور بہت سارے بندوں نے اسمبلی میں، باہر پریس کے سامنے، ہمارے گوہر اعجاز صاحب جو منسٹر تھے، وزیر تجارت تھے، انہوں نے سپریم کورٹ میں آئی پی پیز کو چیلنج کیا. کئی مہینے ہو گئے، قوم دعائیاں دے رہی ہے، کوئی اسمبلی پہ اس پہ بحث نہیں. کمپنیاں ان کا وجود ہی نہیں، ڈیڈ ہو چکی ہیں، اور پیسہ ان کو دیا جا رہا ہے. کبھی آپ نے سنا کہ اسمبلی میں بلاول کو کوئی فکر لاحق کوئی ہو، خواجہ آصف کو، شہباز کو، اسحاق ڈار کو، کسی کو کوئی فکر لاحق ہوئی ہو، یا ایم کیو ایم والوں کو کہ بھائی عوام کا کچھ کرو، ان آئی پی پیز کا مسئلہ نبیڑو کو، اربوں روپیہ ہم ان کو دے رہے ہیں، بجلی اتنی مہنگی عوام کو دے رہے ہیں، عوام بد دعائیں دے رہے ہیں. اس پہ نہیں آئیں گے، اس پہ کوئی ترمیم بھی نہیں آئے گی، اس پہ بلاول اتنا اچھل کود بھی نہیں کرے گا. لیکن 26ویں ترمیم پہ خوب اچھل کود کی. میں عرض کر رہا تھا اپوزیشن نے جو تقریریں کی نا اس دن، اگر یہ جمہوریت پسند ہوتے، لیکن یہ کیسے ممبران اسمبلی ہیں جو سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو پارٹی ہماری نے کہہ دیا ہے، مسودہ ہم نے نہیں پڑھا، دیکھا نہیں، لیکن ووٹ وہاں ہی دینا ہے. اس کے لیے انہوں نے سارے اربے ہتھ کنڈے. میرا سوال یہ ہے، کیا یہ جمہوری ہتھ کنڈے تھے؟ کیا یہ میثاق جمہوریت تھا؟ کیا یہ اخلاقی کسی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے درست تھا کہ آپ دوسری پارٹیوں کے لوگوں کو اٹھائیں؟ اور ساری رات 2 بندے سینٹ میں لائے گئے بی این پی مینگل کے، اور ساری قوم نے دیکھا کہ کس طرح ویل چیئر پہ ایک بزرگ کو لایا گیا، اور ان پہ کتنا دباؤ تھا کہ انہوں نے پریس کانفرنس کرنے کے بعد پھر اس کی تردید بھی کی. ایک خاتون کو لایا گیا، ان کی پارٹی کا لیڈر کہہ رہا کہ ہم اس ترمیم کے ساتھ نہیں ہیں. یہ نظر نہیں آیا بلاول کو، یہ شہباز کو نظر نہیں آیا. نواز بہت جمہوریت کا بڑا چیمپئن ہے، لمبردار، اس کو بھی نظر نہیں آیا. بلوچستان کی ایک پارٹی، بلوچستان پہلے بہت سارے مسائل کا شکار ہے، اور اس پارٹی کو مزید، اس صوبے کی پارٹی کو کھڈے لائن
نہیں ووٹ دے رہے آپ کو تو آپ نہ لیں اور کسی کا ووٹ لے لیں. آپ نے جو اٹھائے ہوئے پیچھے بٹھائے ہوئے تھے کہ ان کی سیٹیں بچ جائیں ان کا ووٹ لے لیں. کیوں خام خواہ آپ ایک پورے صوبے کو اپنے خلاف کر رہے ہیں؟ یہ جمہوری ترمیم تھی، یہ جمہوری ترمیم تھی جس کے خد و خال آپ نے ابھی تک سنوارنے تھے، اور اب ان کو درست کرنے کے لیے اب آپ 27ویں ترمیم کی باتیں کر رہے ہیں. 27ویں ترمیم کے لیے عذاب میں رہیں گے ایم این اے. آپ کے ایم این اے آپ نے پکڑے ہوئے تھے، پی ٹی آئی نے اپنے ایم این اے بچانے کے لیے خیبر پختونخوا میں رکھے ہوئے تھے، جو پنجاب میں تھے وہ آپ نے اٹھائے ہوئے تھے. تو یہ ممبر اسمبلی بننا تو ایک عذاب ہو گیا کہ یہ نہ گھر بیٹھ سکتے ہیں آرام سے، نہ اپنے صوبے میں آ جا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ ممبر ہیں، ان کا ووٹ چاہیے، یہ اٹھا لیے جائیں گے. جب بھی ان کا ووٹ چاہیے ہوگا، کبھی بجٹ کے لیے، کبھی اعتماد کے لیے، کبھی عدم اعتماد کے لیے، کبھی عدالتوں کو نیچا دکھانے کے لیے، یہ اٹھا لیے جائیں گے. یہ ہے آئینی ترمیم. بلاول صاحب، یہ ہے آپ کی جمہوریت. اور یہ ایسی جمہوریت پہ کیا آپ نے عوام کی رائے لی ہے کہ عوام بھی خوش ہوئے ہیں؟ جو ڈینگیں آپ نے ماری جلسوں میں کھڑے ہو کے یا پریس کانفرنسوں میں کہ عوام کے لیے کر رہے ہیں، بھٹو شہید کی روح خوش ہو جائے گی، بی بی شہید کی روح خوش ہو جائے گی. پوچھا بی بی شہید سے کہ اس کی روح خوش ہو گئی؟ یہ وہی چھانگا مانگا بازار جو نواز شریف نے بی بی کے خلاف لگایا تھا، وہی اب بی بی کے بیٹے نے چھانگا مانگا بازار لگا کے بندے اٹھوائے. کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہا. اسمبلی کی تقریر میں آئینی ترامیم کرتے ہوئے ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ ہم نے بندے اٹھائے، ان پہ ظلم کیا، ان کی جائیدادیں بلڈوز کی، بلڈنگیں گرا دی، صرف ووٹ لینے کے لیے. دنیا کا کوئی جمہوری آدمی، کوئی جمہوری ملک، کوئی جمہوری پارلیمنٹ یہ تصور بھی کر سکتی ہے؟ اگر ایک ووٹ ان کا کم ہے تو اس کم پہ انہوں نے 4 سال یا 5 سال چلائے. یہاں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پہلے ووٹ بھی 47 والے ہیں، اور پھر جو ہیں جعلی وہ بھی پورے نہیں ہیں، ان پہ بھی آپ بندے اٹھا رہے ہیں، اور بندوں کو خوشخبریاں یہ سنا رہے ہیں کہ ہم سارا کچھ غریب عوام کے لیے کر رہے ہیں. اور میں نے تو سنا غریب عوام کے لیے، اس کی تصدیق ہو جائے گی، 2-3 بندوں سے سنا اور ذمہ داروں سے سنا کہ غریب عوام کو یہ تحفہ دیا گیا ہے کہ پہلے جو اپیل سپریم کورٹ میں جس کی فیس 50,000 تھی، وہ اس ترمیم میں بڑھا کے 10 لاکھ روپے کر دی ہے، تاکہ کوئی غریب سپریم کورٹ جا ہی نہ سکے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. جج ہمارے فیصلے کریں، ہماری کرپشن کو جائز قرار دینے کے، ہماری جعل سازی کو جائز قرار دینے کے فیصلے کریں، جج اور کو فیصلہ ہی نہ کریں. اور جس جج کو استعمال کیا گیا ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ ساری قوم نے دیکھا ہے. اس پہ انشاءاللہ اس جج پہ بھی کچھ عرض کریں گے، جس جج نے اس حکومت کو، جعلی حکومت کو بچانے کے لیے اپنا ایمان بھی داؤ پہ لگا دیا، اپنا ضمیر بھی مردہ کر لیا. وہ کہتا تھا مجھے تو نظر ہی نہیں آتا کون کون جیلوں میں بند ہے، کون 70 سال کا ہے، کون کینسر کا مریض ہے، مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا. میں تو آئین پڑھتا ہوں، آئین کی کتاب دیکھتا ہوں اور کچھ نہیں دیکھتا. اس کے ساتھ جو ہوا ہے آنے والے میں انشاءاللہ آنے والے کلپ میں عرض کریں گے. اللہ تعالی ہمارا، آپ کا، سب کا، اس ملک کا حامی و ناصر.